حاضرین محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دو جہان بنائے ہیں۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ یہ دو جہان دو شفٹیں ہیں، جیسے اسکول میں فرسٹ ٹائم سیکنڈ ٹائم، اسی طریقے سے دنیا اور آخرت یہ دو شفٹیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اسے اگلی شفٹ میں دوں گا، وہ ناراض ہو جاتا ہے، جس کو اللہ اس شفٹ میں دیتا ہے تو اس کے ساتھ شرائط لگاتا ہے، اگر وہ شرطیں پوری کرتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ میں نے اسے آخرت کی شفٹ میں لائن میں لگا کر کھڑا کرنا ہے اور 5 صدیاں کھڑا رکھنا ہے۔ 500 ایک دن 1000 سال کا، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ، قرآن کہتا ہے۔ اور حدیث سے نبی علیہ السلام آتے ہیں 500 سال، یعنی آدھا دن اسے کھڑا کیا جائے گا کہ چونکہ تو نے پہلی شفٹ میں اپنا کام پورا کر لیا ہے، اب صبح کا۔ یار صرف 1 گھنٹے کی کہاں لائن ہونا، ہم نہیں جاتے۔ کتنے دل جگر کے ساتھ کہتے ہیں یا اللہ دے دے جو دینا ہے، میں کھڑا ہو جائے گا۔ ناراض ہیں ہم اللہ سے، پہلی شفٹ میں مل نہیں رہا۔ 1.25 لاکھ انبیاء میں سے میجورٹی کو اللہ تعالیٰ نے سیکنڈ شفٹ کے لیے سلیکٹ کیا، چند ایک کو پہلی شفٹ میں دیا، انہیں بھی کھانے کی اجازت نہیں دی۔ سلیمان علیہ السلام کو جتنی دولت ملی ہوئی تھی، حکم یہ ہوا کہ آپ نے جتنا کھانا ہے اس کے لیے آپ گھر میں پرائیویٹ کام کیا کریں۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام گھر میں مزدوری کرتے ہوئے تخت پہ بیٹھتے تھے، زنبیلیں بناتے تھے، وہ بیچتے تھے، اس سے جو پیسہ آتا تھا گھر اس سے چلتا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگلے دن کے لیے نہیں رکھنا۔ اتنا آتا تھا بہت۔ صبح کے وقت میں پھر فاقہ گھر میں، اختیاری فاقہ آ رہا ہے، کھلا لگا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اگلے دن نہیں، راتوں رات۔ حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، دعا کے لیے جو اپنی پرسنل دعائیں پڑھتے ہیں، آپ معمول تھا دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک نماز پڑھائی، جلدی سے اٹھے اور چلے گئے، پھر واپس آئے، اسی وقت 2 منٹ کے بعد واپس آئے، پھر دعا بیٹھ گئے ادھر ہی۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ خیر تھی؟ فرمایا کہ وہ میری کسٹڈی میں میرے پاس پرسنلی کچھ گولڈ پڑا ہوا تھا، مجھے نماز میں لگا کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں کہ انہوں پہلے کٹ گیا، تو امام الانبیاء ہے، گولڈ نہیں رکھنا ورنہ آخرت کی لائن میں لگنا پڑ جائے۔ تو میں وہ فٹافٹ کہہ کے آیا ہوں کہ وہ دے دے اسے۔ اب میں حضور دعا مانگنے پرسنلی کسی نے نقل کی، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، یا اللہ مجھے پہلی شفٹ میں زیادہ نہ دے، اگلی شفٹ میں دے، میں دنیا میں مزدوروں جیسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اور قیامت میں بھی ان لوگوں میں مجھے کھڑا کریں جن کے پاس سے دولت نہ نکلے۔ حضور کی دعا سنیں، ہم کہاں بیٹھے ہو؟ جس کو اجازت دی نا اس کو شرطیں لگائی ہیں۔ کتنی شرطیں؟ کہ دائیں طرف سے اگر حقدار آئے دائیں طرف سے ہی دے دو، اس کو سامنے آنے نہ دینا، دائیں طرف سے ہی فارغ کرو، سامنے سے آئے سامنے سے دے دو، بائیں سے آئے بائیں سے دے دو، پیچھے سے آئے پیچھے سے دے دو، جس وقت میں جو آئے، دیر کرو گے شرط ختم ہو جائے گی، پھر لائن میں لگا سخی بن کے جیو۔ دوستو
یقین کریں دنیا گزر چکی ہے، چند تھوڑا سا وقت رہ گیا۔ اس وقت میں ناشکری کے جملے نہ بولیں اور دل میں دنیا کو نہ آنے دیں، جیب میں رہنے دیں، دل میں نہ آنے دیں، اور صرف اور صرف اپنے بچوں کو موبائل نہ دیکھنے دیں، وہ کبھی ناشکرے نہیں ہوں گے۔ جو پڑھ رہے ہیں کر رہے ہیں ان کو اپنے سامنے بٹھائیں کہ آپ میرے سامنے کمرے بیٹھ جاؤ، دیکھ لیں، 1 گھنٹہ بیٹھنا 2 گھنٹے بیٹھنا، نگرانی کرو۔ وجہ یہ کہ موبائل کے تھرو وہ دنیا کی محبت ہمارے اندر ڈال رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان چھین لے۔ ہر وقت تقابل چلا رہا ہے، آج فلاں آ رہا ہے چیز آ رہی ہے، آج فلاں چیز آ رہی، فلاں چیز آ رہی۔ مسلمان کو پہلی شفٹ میں فارغ ہونے کا شوق دلایا جا رہا ہے اور ہم سارے اس میں گرے جا رہے، ہر روز نیا سوٹ، نئی چیز، یہ نہیں آئی، یہ نہیں آئی، یہ نہیں آئی، پریشان ہے، پاگل ہوئے۔ پورے اسرائیل میں دشمن ہے ہمارے، پورے اسرائیل میں بچوں کو موبائل دینا وہاں جرم ہے۔ انہوں نے بنایا، ان کے بڑوں نے بنایا سارا، انہیں پتہ یہ تو دشمن کے لیے ہم نے بنایا، اپنے لیے تھوڑے بنایا۔ اس دور کی بات کر رہا ہوں، یہ کوئی ماضی کی بات نہیں کر رہا، آج کی بات ہے۔ ہم کہاں بیٹھے ہوئے اسی موبائل سے دیکھتے ہیں، پھر روتے، یا اللہ میں نے کیوں نہیں دیتا، اور تینوں کیا کہ نہیں دیکھ نہ دیکھیں، اسے مقصد کے لیے استعمال کر۔ پرپز لیس ہو کر موبائل کو پکڑنا ایمان کی چھٹی کرانا، بہت خطرناک ڈینجرس ڈیوائس۔ اسے پیار سے نہ دیکھا کرے۔ یہ جہاں میں ہوں ہر جگہ میری لوکیشن ہے، میں کہاں ہوں، اس وقت وہ آپ کو واچ کر رہے، دیکھ رہے، ہم بڑے خوش ہیں۔ تو اس لیے دوستو تھوڑی سی دنیا رہ گئی ہے، اس میں گلے شکوے لے کے اللہ کے پاس نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ جو بندے کے لیے کرتا ہے نا، وہ صرف بہتر نہیں کرتا، بہترین کرتا۔ اور جس کا یہ یقین نہیں ہے اسے کسی اللہ والے کے پاس جا کر علاج کرانا چاہیے، بہترین کرتا، اعلیٰ سے اعلیٰ، اعلیٰ سے اعلیٰ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں کتنی قبول ہوتی تھی۔ آپ یہ دعا کر کے کہ یا اللہ جننے میری اولاد چون اور جنی مرضی دعا منگن، یا اللہ پہلی شفٹ فارغ کر دے تو کسی کی دعا قبول نہ کریں، تھوڑا تھوڑا دئی۔ نبی علیہ السلام دعا کر کے گئے، یا اللہ میری اولاد کو زیادہ نہ دئی، پہلی شفٹ میں فارغ نہ کر۔ اسی طرح دین داروں کے بارے میں نبی علیہ السلام دعا کر کے گئے۔ ہمارے رائیوڈ کے استاد تھے بزرگ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تقریباً 1.25 لاکھ دفعہ یہ دعا بیانوں میں پڑھی ہوگی مختلف جگہ میں۔ اللہم فقر العلماء والمعلمین کی لا یذهب القرآن، یا اللہ دین داروں کو کبھی زیادہ نہ دیں ورنہ وہ بھی دین کے کام کو نہیں کر سکتے۔ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، حضور کی دعا، یا اللہ میری اولاد کو ضرورت کر دے۔ ہم کہتے ہیں سانو پسند ہی نہیں حضور دی اولاد چونا، تو نہیں پسند ہے۔ او بھائی خوش قسمت ہے تو حضور کی امت میں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں تقابل؟ دنیا کہوے سیٹھ ہے، دنیا کہوے گیٹ بڑا ہے، دنیا کہوے کیا باتاں ہے۔ یار یہ اس وقت خواب ہے، خواب۔ حقیقت وہاں ہے جہاں مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی تمہارے انتظار میں بیٹھے ہوئے، آؤ میں تمہیں ویلکم کروں۔ اسی کہہ رہے اسی کوئی نہیں ویلکم کرانا، سانو فارغ کرو۔ ہم یہی دعائیں، دن رات کی دعائیں، دنیا 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 مانگے، منع نہیں، لیکن اس لیے سے مانگے یا اللہ کسی کو محتاج نہ ہو۔ لیکن اگر کہیں تاخیر ہو رہی ہے گلہ نہیں کرنا۔ گلہ کا مطلب دل میں دنیا آ چکی، گلہ نہیں کرنا، واسی بات۔ کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کی دعا ضائع نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں سے سلسلہ چاہے گا۔ اور جن کو دے رہا ہے وہ شرائط کا خیال رکھیں۔ جس دن کھایا زیادہ، سمیٹا زیادہ، بانٹا کم،
نمبر کٹ جائے، نمبر کٹ گئے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ 1 سال کا مسئلہ نہیں ہے۔ واقعات آتے ہیں بعض کتابوں میں، 2 دوست ہوں گے، دونوں نیک، دونوں آخرت میں ملیں گے تو کہیں گے یار ذرا میری پیشی لگی، میں آ رہا ہوں۔ وہ چلا جائے گا جنت پار، جنت میں جا کر کہے گا میں انتظار کر رہا ہوں میرا دوست کب آئے گا۔ تو وہ بار بار فرشتوں سے کہے گا اس نام کا بندہ کبھی ابھی نہیں آیا۔ 1 سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، سینکڑوں سال وہ پوچھتا رہے گا کہ علی نہیں آیا۔ جب وہ سالوں سال کے بعد وہ پوچھے گا اب آیا، کہتے ہاں آ گیا۔ اسے ملے گا سنا یار تیرا کی بنیا، تو کتنے چلا گیا سر؟ فیل ہو گیا سر، حرام کھاتا سی، یہ کوئی گڑبڑ ہو گئی، کرنا نہیں 100% کلیئر ہو گیا اور تھوڑا جا رزق وادو نکلیا، یدی وجہ کر کے لینچ لگ گیا یار یہ اور وہ لین پتہ کیسی آخرت کی لائن، پاؤں میں جوتا نہیں، سر پہ کپڑا نہیں، لباس نہیں، چیزیں نہیں، رشتہ دار نہیں، اپنا کوئی ساتھ نہیں، کوئی کچھ پرسان حال کوئی نہیں۔ یفر المرء من اخی و امہ و ابی، سگی ماں قریب نہیں آتی، باپ قریب نہیں آتا، بھائی قریب نہیں آتا، وہ دور بالکل قریب آنے والا ہے اور ہم ناراض ہیں یا اللہ پہلی شفٹ فارغ کر۔ آج سے یہ ضد چھوڑ، مانگا کر، ضد چھوڑ، بس حسن ظن رکھے کہ میرا رب میرے لیے بہرحال اچھا ہی، جتنا بھی اچھا ہی۔ یعنی آخرت میں جا کر ہم اللہ کے شکریہ ادا کریں گے کہ یا اللہ شکر ہے تو میری یہ والی دعا کے دنیا پوری نہیں کرتی سی، ورنہ میں آج مارا جانا۔ اور اللہ کی رحمت کہے کہ بندے تجھے میں نے بڑا تھکایا، تجھے میں نے بڑا تھکایا، وہ کہے گا نا یا اللہ یہ بات نہ کرے، آپ نے تو مجھے پار لگا دی۔ تو یعنی رزق میں تھوڑ پن کا آنا یا گزارے کا آنا یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، خوش قسمت لوگ ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ کبھی بیٹھنا ہو تو ان لوگوں کے پاس بیٹھا کرو جن کی تھوڑی تھوڑی آمدنیں ہوں، ان کے پاس بیٹھو۔ خود رحمت عالم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایسے لوگوں کا کتنا پیار تھا۔ ایک جنگ میں ایک بندہ ملا فارغ ہونے کے بعد، اس کے ہاتھوں میں گٹے پڑے ہوئے تھے، تو اس نے ہاتھ ملانا چاہا لیکن وہ ڈر رہا تھا میرے ہاتھ بڑے سخت ہیں، تو ہاتھ آگے کر کے پیچھے کر لیتا، آگے کر کے پیچھے کر لیتا تھا۔ حضور اسلام نے اندازہ لگا لیا، آپ نے ہاتھ تو ملا صحیح طرح، ہاتھ ملایا تو ہاتھ بڑے سخت، تو معذرت کرنے لگا، تو آپ نے فرمایا ہاتھ تھوڑے آگے کر، آگے کرتے 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 حضور نے ان ہاتھوں کو بوسہ دے، یار ہے اللہ تو بڑے پسند نے۔ کتنے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے، لیکن رزق حلال کے لیے پسینہ جب بندہ اس میں ڈوب جاتا ہے، آنسوؤں سے زیادہ اس کی قیمت لگتی ہے، رب گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ دوستو کبھی کبھی غریب کو اپنی پلیٹ میں شامل کر، مزدور کو، اپنے گھر کے ملازم کو شامل کر، کبھی کبھی، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو اس کی ضرورت پڑ جائے، کیونکہ ہوگا معاشر کے میدان میں جب بندہ پھنس جائے گا تو ایک نگاہ پڑے گی، کون ہو کہنا ہوا تھا ملازم تاڑے کار ہی کام کرنا سا تاڑے دکان تے کی بنے گا، میں تو پاس ہو گیا۔ اب اسے یاد آئے گا کہ اچھا میرے نال تہاڈا رویہ بڑا اعلیٰ سی، تسی اپنے نال مینوں کھانا کھلاندے سو، مینوں عید تے کپڑے دیندے سو، میری ضرورتیں وچ میرا ساتھ دیندے سو، تے میں کرنا مقبول ہو جائے گا۔ آگے کہے گا فرشتوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہر خواہش پوری ہوگی جنت کی، میری ایک خواہش ہے کہ میں اپنے اس ساتھی کو بھی ساتھ جنت میں لے جانا۔ اس کی خواہش کے احترام میں 500 سال کا فاصلہ ختم کر کے اس کو جنت دے دیا۔ کدی کدی نیکی کر لیا کرو یار، میں بھی کسی کی فاصلے رکھے نے۔ امیر ہونا کوئی صفت نہیں، غریب ہونا کوئی عیب نہیں، یہ ہم نے بنا لیا۔ قرآن میں سورہ فجر میں اللہ کہتا ہے جس کو اللہ کہتے ہیں میں زیادہ دے دیتا ہوں
تو اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ، اکرام، نعمتیں، کوٹھی، کار، بنگلہ، فیکٹری اور کر دیتا ہوں، فیقول ربی اکرمن، کہتا ہے اللہ تعالیٰ نو میری نیکیاں پسند آ گئیاں نے۔ قرآن آگے کہتا ہے کلا، غلط فہمی ہے تیری، میں اس لیے تھوڑا زیادہ دیتا ہوں کہ مجھے نیکیاں پسند آ، میں تو پیپر دے رہا ہوں تیرے سے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو جمع کتنا کرتا ہے، کھاتا کتنا ہے اور لگاتا کتنا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ دیتے وقت، کسی کو اللہ کی مخلوق پہ لگاتے وقت دل چیک کیا کریں، بوجھ تو نہیں آ رہا۔ اگر بوجھ آ رہا ہے تو اس کا مطلب بندہ سمجھتا ہے کہ میں پلیوں کر رہا ہے، ادھر سے دیکھ رہا بندے میں نے کرم کیا، تو نے کیا کرم کیا۔ یاد رکھیے امیری اللہ کا ارادہ ہے، غریبی اللہ کا ارادہ ہے، مزدور اللہ ہونا اللہ کا ارادہ ہے، حالات کا اچھا ہونا اللہ کا ارادہ ہے، حالات کا پتلا ہونا اللہ کا ارادہ ہے، گرمی اللہ کا ارادہ ہے، سردی اللہ کا ارادہ ہے، کاروبار کا پھیل جانا ارادہ ہے، سکڑ جانا ارادہ ہے۔ تو کمال کسی کا کوئی نہیں، یہ شفٹیں چل رہی ہیں، کوئی پہلی شفٹ کا کوئی دوسری، تو اس لیے خوش قسمت ہے جو اپنے کمزوروں کو ساتھ لے کے تھے، خوش قسمت۔ اس لیے ساتھیوں زندگی میں سوچا کرو کہ میری وجہ کر کے کسی دسترخوان سج دے، کہ میں اپنے ہی دسترخوان سجائی جا رہا، کسی کا دسترخوان میری وجہ سے نہیں سجے، میں کیا کر رہا ہوں۔ اچھا اپنی توفیق، اپنی ہمت، اپنے بساط کے مطابق ہر بندہ دیکھ سکتا، تو بہت بڑا امتحان ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا نام سنا ہوگا آپ نے، آخری وقت تھا، ان کے پاس جناب 3 دن کا راشن تھا، 3 دن کا، 1 ہفتے کا، اور ایک چارپائی تھی، تھوڑی 1-2 چادریں تھی، بلک بلک رو رہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے وعدہ لیا تھا دنیا دار نہ بننا، میں اگلے دن کا کھانا چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرا کیا بنے گا۔ آخری وقت، آخری دن کی بات تھا، اور یہ سلمان وہ ہیں کہ جب خندق میں جب جنگ ہو رہی تھی نا، تو خندق کھودنے کے لیے مختلف صحابہ آپس میں ڈیوٹیاں ان کی لگی ہوئی تھی، تو کسی کو خندق کھودنی نہیں آ رہی تھی، تو سلمان فارسی ایکسپرٹ تھے، تو ہر ایک کہتا تھا یار تو ادھر آ، یار تو ادھر آ، تو عربی میں کہتے ہیں سلمان منا، سلمان ہمارا بندہ ہے، وہ کہتے ہیں سلمان ہمارا بندہ ہے، سلمان ہمارا بندہ ہے، یہ پوری آواز لگ رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو ادا کیے گئے، سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت ہی چوئے، سلمان ہمارا بندہ ہے۔ اتنا قیمتی صحابی، زندگی میں جمع نہیں کیا، 1 ہفتے کا راشن ہے، اور اللہ سے معافی مانگ کے جا رہے کہ یا اللہ میں وعدہ پورا نہیں کر سکے۔ تو دوستو آپ نے سال کا کیا ہوا ہے، روئے تو نہ، مہینے کا بھی ہو روئے تو، شکایتیں نہ کریں، شکر ادا کریں۔ تو اس لیے دوستو یاد رکھیے شکر بڑی نعمت ہے۔ شکر کیسے پیدا ہوتا ہے کہ جو ہے اس میں رہیں، جو نہیں ہے اس کو نہ سوچیں، محنت کریں، اس کی تگ و دو کریں، کاوش کریں، بڑی سے بڑی محنت کریں، لیکن اللہ کی تقسیم پہ راضی رہیں، بس مالک نہیں دو، جو کر دیا کرم کر۔ یاد رکھیے جن کو اللہ نے کچھ زیادہ نہیں دیا، قیامت کا انتظار اللہ انہیں کرانا ہی نہیں چاہتا کہ ادھر سے گئے ادھر سے پھاٹک کھل، اور جن کو زیادہ دیا ہے ان کا پیپر سخت، کیونکہ وہ 5 صدیاں لفظ کی بات ہے، گزرتی نہیں ہے، صدیاں وہ اتنی تو زندگی نہیں ہماری یار، 70 سال کی زندگی ہے، تنگ آ گئے ہم سارے، 70-100 سال کتنے مشکل ہو جائیں گے، رو 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 کے کیا حشر ہو جائے۔ اس لیے ساتھیوں حوصلے دیا کریں، اور زندگی میں کبھی کوئی ٹوٹا بندہ آ جائے اس کا دل رکھا کریں، اس کو حوصلہ ہی دے دیں، کسی کا دل نہ توڑے۔ دل توڑنا، حضور علیہ السلام نے ایک موقع میں فرمایا کہ جس نے کعبے کو توڑا بخشش نہیں ہوگی، وہی سزا اس بندے کو دی جائے گی جس نے میرے کسی امتی کا دل توڑا۔ اسی پرواہ نہیں کرتے، منہ جھکڑ دینے جو، دل توڑنے والے جملے نہ بولا، نرم لہجہ اختیار کریں، پیار محبت پیدا کریں، دل نہیں کرا نہ بولے بس، لیکن دل نہ دو۔ آپ کے جملے لکھے جاتے ہیں، حدیث شریف آتا ہے ایک ایک جملہ آسمان اور زمین کے درمیان کے فاصلے اللہ کی رحمت سے دوری کے بھی کروا دیتا ہے،
اور اگر اچھا جملہ بولا تو فاصلے ختم بھی ہو جاتے۔ ایک جملہ جنت پکی، ایک جملہ جہنم پکی۔ تو ساتھیو، دوستو، اپنے لیے بھی آپ سے بھی کہتا ہوں، یہ یوم مزدور لوگوں نے کیا منانا شکاگو والوں کے لیے؟ ہمارے نبی نے طریقہ بتایا کہ نیچے والوں کو کبھی بھی تانا نہ دو، نیچے والوں کو لے کے چلو، ان کو بھی اپنا سمجھو، ان کے ساتھ ہمیشہ اپنائیت والا برتاؤ کرو، ہے جی، پھر جا کر مزدور کا حق ادا ہوگا۔ خالی مزدور کرنے سے کام نہیں بنتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔